نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں رمضان المبارک اپنے آخری لمحات دی طرف رواں ہوا ہے۔ اج تقریباً 28 روزے مکمل ہو جان گے، مگر 2 روزے بچے 29 اور 30، اور اج دی آن والی رات جیڑی ہے یہ 29ویں دی رات ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیڑی پیشن گوئی دیتی سی، حضور نے فرمایا کہ تاک راتاں دے وچ لیلۃ القدر نو تلاش کرو، 21 23 25 27 اور 29۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں 4 گزر گئیاں نے اور ایک آخری اج آ رہی ہے۔ اور لیلۃ القدر کوئی عام رات نہیں ہے جس کے بارے خالق کی کائنات نے پوری سورت نازل فرمائی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے اندر اسی قرآن نازل کیتا ہے۔ لیلۃ القدر ایسی عظیم رات ہے، ایسی بابرکت رات ہے جس کے اندر اسی قرآن پاک نازل کیتا ہے۔ میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تانوں کی پتہ لیلۃ القدر کے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں تسی تے بے خبر ہو، تانوں کی پتہ کہ لیلۃ القدر کی چیز ہے، اس کے اندر کی نے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام پھر خالق کی کائنات مالک السماوات نے خود ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر ہوئے جس دی رات انسان بندہ حضور دا امتی جاگ پوے، عبادت کر لوے، رب نو منا لوے، اللہ تبارک و تعالی انہوں 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب، اللہ تبارک و تعالی اس شخص نو 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر جناب جبرائیل علیہ السلام آسمانہ والو زمین دے اتے دنیا و معافی دنیا دی طرف تشریف لے کے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں جدوں خالق کی کائنات مالک اور السماوات نے اول البشر جناب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا سی تے فرشتیاں نے آکھیا سی کہ یا رب العالمین اسی تیری عبادت واسطے بوتے ہیں، اسی تیری نافرمانی نہیں کردے، تو ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جنہی دنیا دے اتنے جا کے خون ریزی کرے گی، جنگا فساد کریں گے، اے سارا کچھ کریں گے، فالیازا تو نہ پڑا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جڑا کچھ میں جاننا میرے فرشتوں تسی نہیں جانتے، جڑا کچھ میں جاننا میرے فرشتوں تسی نہیں جانتے۔ پھر جدو یہ برکت والیاں رات آندیاں نے نا، میرا رب فرماندا ہے کہ اے فرشتوں تسی آندے سو نا کہ انساناں نو بندیاں نو آدم علیہ السلام نو انہاں نو پیدا نہ کرو، اب جا کے ویکھو مسجداں دے اندر کس طرح اپنی نیند سارا کچھ چھڈ چھڈ کے مسجد دے اندر بیٹھ کے میں رب دی عبادت کرتے اللہ فرشتیاں دے تے فخر فرماندا ہے، اور خالق کی کائنات مالک اور السماوات فرشتیاں نو بھیجدا ہے، اور پھر جتے انسان مومن مسلمان اس خالق کی کائنات مالک اور السماوات دی عبادت کر رہے ہو، اتنے فرشتے پھر کھلو جاندے نے، پھر جدو دعا کرتے نے اس کی دعا دے اندر بھی آمین آندے نے، اور جدو واپس لوٹتے نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرا رب فرماندا ہے کہ دسو فرشتیو کہ ویکھ کے آئے ہو؟ آندے نے اسی ویکھیا کہ تیرے بندے عبادت دے اندر مصروف سن۔ پھر میرا رب فرماندا ہے کہ دسو پھر جڑا بندہ مزدوری کر رہا ہوئے انہوں کی انعام ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین انہوں نے پورا پورا اجر دینا چاہیے۔ خالق کی کائنات ارشاد فرماندا ہے اے میرے بندوں پھر گواہ ہو جاؤ، اے میرے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندیاں نو بخش دیتا ہے، میں اپنے بندیاں دے اوتے رحم فرما دیتا ہے، میں اپنے بندیاں نو بخش دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام اس خالق کی کائنات مالک السماوات دے کنے کرم نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے۔ پھر میرا رب انہاں لوگاں دے اوتے پردہ پا دیندا ہے، وہ فرشتے دے سامنے نظر نہیں آندے جڑے عبادت دے اندر مصروف نہیں ہوندے، دنیاوی شغل دے اندر مشغول ہوندے نے۔
کوئی بیٹھک کے اندر بیٹھ کے حکا پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی دکانوں تے بیٹھ کے گپ شپ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں لوگوں کے اوتے پردہ پا دینا ہے، وہ فرشتے نو نظر نہیں آندے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پھر رب دی پاک بارکس دی اندر فرشتے انہاں لوگوں دا تذکرہ کرتے نے جڑے اللہ دی عبادت دی اندر مشغول ہوویں، جڑے سامنے نہیں آئے، مسجد دی اندر نہیں آئے، اللہ دے فرشتے نو نظر بھی نہیں ہے، یعنی عبادت کردیا نہیں ویکھیا اللہ دے فرشتیاں نے، اللہ نے انہوں تے پردہ پایا ہوا ہے، تے پھر رب دی پاک بارکس دے اندر فرشتے آکھن گے یا رب العالمین فلاں فلاں بھی صحیح، اللہ انہوں بھی بخش دے، میرے رب نو تے پتہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام لہٰذا میرا عرض کرن دا صرف یہی مقصد سی کہ آخری ایک رات رہ گئی، یہ اج دی رات 29ویں دی رات رہ گئی ہے، اگر پچھلا رمضان المبارک غفلت دے اندر گزر گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو سر زندگی دا پتہ نہیں ہے، اگلا رمضان کنے ویکھیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں تواڈے وچ کسے نے ہونا ہے، میں ہونا نہیں ہونا، کسے دا کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی دا۔ حضور دے غلام رج کے رب نو راضی کر لئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمتہ لٹ لئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمتہ دے خزانے کھلے نے، اور صحیح روایات دی اندر آندے کہ جدو اے لائلۃ القدر دی رات آندی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمتہ دا نزول ہوندا ہے زمین و آسمان دی طرف، اور اگر رب دی رحمتہ پکار پکار کے کہندی نے ہے کوئی معافی منگن والا آج انہوں بخش دئیے، ہے کوئی رزق منگن والا انہوں رزق دیتا جائے، ہے کوئی اولاد منگن والا انہوں اولاد دیتی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میرے رب دیا رحمتہ پکار دیا نے کہ آجو آج مانگ لو، وہ خزانے کھلے نے، جو منگو گے میرا رب عطا فرمائے گا، لیکن ساڑھے کو اتنا ٹائم نہیں ہے، ساڑھے کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اسی اپنے معاملات دنیاوی چھڑ کے اسی رب دے کر دی طرف رجوع کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام لمحہ فکری ہے ساڑھے واسطے، دنیاوی معاملات دے اندر سانو کوئی 20-25 کلومیٹر سفر کرنا پہ جاوے تے اسی چلے جانے ہیں، کسی ذمہ دار دا بلاوا آوے تے اسی 100 کلومیٹر تک سفر کر کے چلے جانے ہیں، میرے رب دے کرو 5 وقت بلاوا آندا ہے، نہ کوئی کرایہ لگتا ہے نہ کچھ ہوندا ہے، 2 منٹ 2-4 قدم چل کے اسی مسجد دی طرف نہیں آ سکتے، 5 منٹ دا سفر کر کے اسی مسجد دی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ حضور دے غلامو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھ والے ہو کہ رب دی ناراضگی نہیں تے ہور کے بندہ بندے دے نال ناراض ہوے تے انہوں کر نہیں بن دیتا، کہ رب ناراض ہوے تے پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر دے اندر آ جا، کر دو رب نو راضی، دنیا دے اندر رب نو راضی کر دو۔ قبر و حشر دے معاملات بڑے ہی سخت ہیں، دعائے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات تانوں مینوں اسی ساریاں اس لائلۃ القدر دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ کوشش کرنا کہ اج دی رات سارے دوست احباب تشریف لے آنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔